بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گونر۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب فائنل اوورز ہیں اننگز کے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن تحریک انصاف کو اس فائنل اوورز کے اندر اپنے کارڈز بہت سمارٹلی کھیلنے ہیں۔ اب اگر مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہو کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے تیار ہیں اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کے وزراء ٹی وی کے اوپر کہیں کہ عمران خان حقیقت ہے، تو پھر مان لیجئے کہ میچ اب اختتامی مراحل میں ہے، اور پھر یہ مان لینا چاہیے کہ اب عمران خان کے دشمن جو ہیں وہ اعصاب کی یہ جنگ ہار چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اگر کسی طور پہ سیاسی طور پہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے تو وہ بھی عمران خان کے حوالے سے بات کر کے ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اس حوالے سے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آج تحریک انصاف کی جانب سے اہم ایک پیش رفت ہے۔ میں کڑاکے نکالنے کا لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ایک لائن میں چلے گی تو پرابلم ہو جائے گی۔ اگر تحریک انصاف بیک وقت دو تین چیزیں ٹیبل کے اوپر رکھے گی اور ان کو استعمال بھی کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ کیسے؟ مثال کے طور کے اوپر مسلم لیگ نون تحریک کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کس کس کو شامل کرنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا چکزئی صاحب کو شامل کیا، باقی لوگوں کو شامل کیا۔ اب وہ جو فورم ہے، اس فورم سے جو تقریریں ہو رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی دے رہی ہے۔ اب جس دن فضل الرحمان پشاور میں گفتگو کر رہے تھے اور علی امین گڈھا پور ڈیرہ اسماعیل خان میں بول رہے تھے، تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا دو مختلف رہنما ہیں اور دونوں جو بات کر رہے ہیں بات ایک ہی ہے، مدعا ایک ہے، لیکن پارٹیاں مختلف ہیں۔ اب اسی طرح سے جماعت اسلامی سے بات کی گئی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی الگ سے شناخت چاہ رہی ہے، اور وہ شاید ان کا خیال ہے کہ ہم کسی انتخابی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور تحریک تحفظ عین میرا نہیں خیال کہ کوئی انتخابی الائنس ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک تحریک ہے اور اس تحریک کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جب نون لیگ یہ کہہ رہی ہو کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آج تحریک انصاف نے اس کا جواب دے دیا۔ ان کا دیکھیے، ہم تو بات چیت ان سے کریں گے نا جن کے پاس طاقت کا اصل منبع ہے، اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ڈمی ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں۔ اچھا، پریکٹیکلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اصولی طور پہ کہیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو پھر آپ جمہوری پروسیس کو بالکل ختم کر رہے ہیں۔ لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ایگزسٹ کرتی ہے؟ اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے نا، سیاسی جماعتیں، حکومتیں اور اپوزیشن آپس میں بات کریں، لیکن پریکٹیکلی پاکستان کے اندر کتنی حکومت با اختیار ہوتی ہے آپ کے سامنے۔ ایک مثال آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ الیکشن سے پہلے ہوا یہ کہ عمران خان سے مذاکرات ہوئے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے اوپر اور باقی ساری چیزوں کے اوپر، تو عمران خان نے ایک وفد بھیجا تھا جس میں علی ظفر صاحب تھے، جس میں فواد چوہدری صاحب تھے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے۔ تو اس وفد کا کیا ہوا تھا؟ کیا رزلٹ نکلا تھا؟ زیرو۔ وجہ یہ تھی جہاں سے فیصلہ ہونا تھا وہاں سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ مسلم لیگ نون تیار بھی تھی الیکشنز کے اوپر، لیکن وہ بات نہیں بنی تھی۔ اب وہی پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے آپ کو تحریک انصاف سے براہ راست بات چیت کرنی پڑے گی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف اور فضل الرحمان کے درمیان برف پگھلی ہے، اور برف پگھلی نہیں ہے بلکہ اعتماد سازی ہوئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب آئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اس دن ان سے رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ کے اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو ان کا نہیں، فی الحال مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو ان کا مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کا ہم انکار بھی نہیں کر رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ پھر فضل الرحمان صاحب نے بھی انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا جی ان سے جو وفد ملنے آیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ عمران خان کی رضامندی سے آئے ہیں، تو ان کے مطابق اگر چیزیں بہتر ہوں تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں رؤوف حسن نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان کی رضامندی کے ساتھ فضل الرحمان کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کے مطابق ہم اب ایک راستہ نکال رہے ہیں کہ فضل الرحمان احتجاج میں ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم فضل الرحمان کو احتجاج میں سپورٹ کریں گے، اور اس کے بعد ان کا ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جب رہا ہوں تو وہ فضل الرحمان اگر اپنے اس سٹانس کے اوپر برقرار رہتے ہیں تو وہ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سیاست ایسی ہوتی ہے، اور ماضی میں عمران خان الائنس میں موجود تھے جس میں فضل الرحمان بھی تھے، ایک وقت میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، اور 2008 کے انہوں نے اس الیکشنز کے اندر بڑی گڑبڑ کی۔ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا نواز شریف نے الائنس کے ساتھ مل کے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے الیکشنز کا، تو تحریک انصاف جماعت اسلامی تو الائنس کے بائیک آؤٹ کے اوپر چلی گئی، لیکن مسلم لیگ نون پتلی گلی سے چل کے الیکشن لڑ گئی، اور اس کا نقصان تحریک انصاف کو اور نون لیگ کو، جماعت اسلامی وغیرہ کو ہوا۔
اب ایک جانب یہ چیزیں چل رہی ہیں, دوسری جانب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کہ عمران خان سے بات وغیرہ. اب عارف علوی صاحب جو اس وقت پل کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بڑا واضح بتا رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. اگر یہ فارم 47 کی حکومت چلتی رہی تو حالات خراب ہوں گے. اس کی حالیہ مثال IMF کی رپورٹ ہے, اس کی حالیہ مثال سعودی ولی عہد کا جو وزٹ ہے, جو دورہ ہے, وہ فی الحال مؤخر یا ملتوی ہو جانا ہے. دیکھیے سفارتی زبان میں کسی کو انکار نہیں کیا جاتا, سفارتی زبان میں بڑے نپے تلے قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, بات کی بھی جاتی ہے اور الفاظ وہ نہیں استعمال کیے جاتے. تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا ہم اس لیے نہیں آ رہے, تو وہ یہی کہیں گے جی دورہ فی الحال شیڈیول ایسا ہے, اس کو باہمی رضامندی کے ساتھ ری شیڈیول کیا جا رہا ہے, یہ کیا جائے. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ایسی ہی ہوتی ہے اور سفارتی زبان میں ایسے ہی چلا جاتا ہے. اب اگلی بات, اڈیالہ جیل ہاٹ لائن رابطے والی بات. آج لاہور میں پیپلز پارٹی نے ایک سیمینار کیا اور وہاں پہ بلاول کہہ رہے تھے جی سیاسی جماعتیں آپس میں بات نہیں کریں گی تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا, اس قسم کی باتیں. پھر وہ جہاں بہت ساری اور باتیں کر رہے تھے تو اس میں سے ایک بات انہوں نے, اور اس کو انکشاف کہنا چاہیے, باقی ان کا جی جو آصف زرداری ہیں انہوں نے مفاہمت کا پیغام ایک ایسے سیاستدان کو بھیجا جو اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا. یہ نفرت کی سیاست ہے اور اس پیغام کو گالی گلوچ کی نظر کر دیا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آصف زرداری ہیں انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا. اب وہ مفاہمت کا پیغام کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت میں ہم شامل رہیں, تو مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر حکومت میں ہم شامل ہوں تو ہم بڑے ان پاپولر ہو جاتے ہیں, تو اب ہم نے چونکہ حکومت میں تو رہنا ہے تو یوں کریں ہم تحریک انصاف کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے, اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ایک دن ہوا, اس کے بعد انہوں نے ایک دن سے اگلے دن کے اوپر لے گئے تاکہ تحریک انصاف کی جانب سے کوئی سگنل آ جائے, کوئی میسج آ جائے, کوئی بات آ جائے تو ہم مسلم لیگ نون کو انکار کر دیں. لیکن پھر کیا ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے. عمران خان نے کہا میں اگر یہ کروں گا تو یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے. تو ان کو پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ جا کے حکومت بنانی پڑی. تو یہ وہ پیغامات ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح یہ ہوتا ہوا, اس طرح چیزیں ان کی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اب یہ چلانا چاہتے ہیں اپنے بس کی بات. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ عمران خان کو یہ ہرا نہیں پائے. عدالتی بحاث کے اوپر جو انہوں نے کیسز بنائے, ان کا خیال تھا کہ ہم عمران خان کو 2-3 بنیادوں کے اوپر غلط ثابت کریں گے. ہم یہ لوگوں کے سامنے تاثر قائم کریں گے کہ عمران خان مالی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بات نہیں بنی. اب ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس رہ گیا. وہ سہیل رشید صاحب نے اس کے اوپر بات کی. ان کا عام آدمی کے سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آیا, سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ سے وفاقی حکومت کو گیا. 190 ملین پاؤنڈ ایک دن بھی عمران خان کی جیب میں نہیں رہا. اچھا اگلی بات پھر کہا گیا دیکھیں جی وہ تو فلاں آنا تھا تو ان کے معاہدے, اس کے اوپر انہوں نے پھر اس کی مزید وضاحت کی. ان کا بصد احترام مجھے یہ بتا دیں کہ کس عدالت میں ثابت ہوا کہ وہ مال مسروقہ تھا. جنہوں نے فریز کیا انہوں نے واپس ڈی فریز کر کے لیٹر بھیج دیا کہ یہ کرائم پروسیڈ نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب وہ اگلا جہاں پہ رقم یہ ضبط ہوئی تھی, اب وہی اگر کہیں کہ کرائم پروسیڈ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی جیب میں پیسہ آیا نہیں آیا. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب 190 ملین پاؤنڈ کے کیس والی ضمانت صبح آج لگنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ جو نیب پروسیکیوٹر ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے. انہوں نے پہلے بھی دلائل دیے. امجد پرویز صاحب جو ہیں عدالت نے وہاں پہ ان سے پوچھا تھا جو انلیگل ہے ہمیں وہ بتائیں, اور اگر کل ان کے مکمل ہو جاتے ہیں دلائل تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل تک جو ہے وہ ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے اور وہ باہر بھی آ سکتے ہیں. اب ان کے پاس صرف ایک ہی ہے, چونکہ سائفر والا معاملہ کوئی لمبا چوڑا چلے گا نہیں. وہ سائفر والے کیس میں سے جان نکل چکی ہے, تو اب ان کا صرف یہی ہے کہ سائفر میں سے بھی عمران خان جب باہر آ جائیں گے تو اب ہم ایک نئے کیس کے اندر عمران خان کو سزا سنائیں, اور سزا سنا کے جتنے دن عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھ لیں. دیکھیے عمران خان جیل میں نہیں ہے, عمران خان کو تو کوئی پرابلم نہیں. آپ کہتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹے گا. عمران خان کو اب 1 سال ہونے والا ہے. یہ مئی ہے, جون جولائی اور اگست, یعنی 9 یا 10 مہینے ہو گئے. اگست کے اندر ان کی 5 اگست کو گرفتاری ہوئی تھی. عمران خان نے جیل بھی کاٹ کے دکھا دی. آپ نے اس کے خلاف جھوٹ پھیلایا, لغو باتیں پھیلائی. جی عمران خان نشہ کرتا ہے, جی عمران خان نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب بتائیں. پھر وہ اب انہوں نے کہا جی ہم بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے. پھر وہ کیا نام تھا وہ جو ان کے تھے قادر پٹیل جو عمران خان کی یورین ٹیسٹ بھی کراتے تھے. تو بھائی تب کراتے تھے, اب جب عمران خان کہہ رہے ہیں میرا بلڈ ٹیسٹ کراؤ, شوکت خانم سے کرا دو, اب عمران خان کا بلڈ ٹیسٹ کیوں نہیں کراتے ہو؟
تو عمران خان جو ہے وہ آپ کے حواس کے اوپر سوار رہے گا، آپ کے اعصاب کے اوپر سوار رہے گا. عمران خان نے آپ کو اس طرح سے نہیں جانے دے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.